وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علیہ. محترم و معزز علماء کرام، ذمہ داران مسجد و مدرسہ، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اس اجتماع اور اس اجلاس میں مجھے جس موضوع پر بولنے کا مکلف بنایا گیا ہے وہ ہے جنت میں لے جانے والے اعمال. یقیناً ہر انسان چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد اسے جنت حاصل ہو جائے. ایمان والا تو چھوڑیے، ایک کافر بھی یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے گھر کا جو آدمی مرا ہے وہ سورگ چلا گیا ہے، وہ جنت چلا گیا. اس لیے کہ یہ فطری بات ہے کہ نرک میں کوئی جانا نہیں چاہتا، جہنم میں داخل ہونا کوئی نہیں چاہتا، چاہے وہ جہنم کے بارے میں کچھ جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، بس اسے پتا ہے کہ جہنم بری جگہ ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کئی جگہوں پر اس کی برائی کا تذکرہ کیا ہے. وساءت مرتفقا، بہت بری جگہ جا رہا ہے. وبئس المصیر، کئی الفاظ اللہ نے استعمال کی. ایک انسان کو جنت اور جہنم کی خوبیوں کا، صفات کا علم نہیں ہے، پھر بھی وہ انسان جنت ہی میں جانے چاہتا ہے، جہنم میں جانا نہیں چاہتا. یہاں تک کہ ایک نیم پاگل سے بھی آپ پوچھ لیں کہ بھائی کہاں جانا چاہتے ہو، جنت میں یا جہنم میں؟ کہے گا جنت میں. اگر اس کی عقل ذرا بھی کام کر رہی ہے وہ جہنم کا نام نہیں لے گا، وہ جنت ہی کا نام لے گا کہ مجھے جنت میں جانا ہے. بندہ جنت میں جانا چاہتا ہے، لیکن کیا ہر کسی کو جنت ملے گی؟ نہیں. جنت صرف 3 لوگوں کو فری میں ملی تھی، 2 انسان میں سے، 1 جنات میں سے. ابلیس اور آدم اور حوا، بس خلاص. جن کو اللہ نے جن کو مکلف بنایا، انسان اور جنات، ان دونوں مخلوقات میں سے صرف 3 کو جنت فری میں ملی. 2 انسان، 1 جناتوں میں سے. اور پہ اللہ نے جب دنیا میں بھیجا کیا کہا؟
فَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، جاؤ زمین پر اتر جاؤ. اب زمین پر جاؤ گے تو میری طرف سے ہدایت آئے گی. فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو میری ہدایت کی اتباع کرے گا اسے کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، مطلب وہ جنت میں جائے گا. لیکن والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، جس نے انکار کیا، جھٹلایا، تو ایسے لوگ جہنمی ہیں، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. گویا کہ اللہ نے یہ بتایا کہ اب جنت میں جانے کے کچھ اصول ہیں اور جہنم تک پہنچانے والے کچھ اعمال ہیں. جو انسان ان اصول کو، ان اعمال کو اپنائے گا جو جنت میں لے جانے والے ہیں، تو ایسا بندہ جنت میں جائے گا، اور جو انسان جہنم میں جانے والے اعمال کرے گا اسے جہنم میں ڈالا جائے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، بڑی پیاری دعا، اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول او عمل واعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل. بہت پیاری دعا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں اور تجھ سے وہ عمل، وہ کام، وہ بات مانگتا ہوں جو عمل اور جو بات مجھے جنت سے قریب کر دے. اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں جہنم سے، اور ہر اس عمل سے، ہر اس بات سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں جو مجھے جہنم سے قریب کر دے. گویا کہ ہم اور آپ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اب جنت میں کچھ لوگ جائیں گے، محدود لوگ جائیں گے، اور جہنم میں بھی کچھ لوگوں کو داخلہ دیا جائے گا. جنت ہے کیا؟ جنت کا تعارف پہلے جانتے ہیں اور اس کے بعد میں اعمال کا تذکرہ کروں. بعض دفعہ ہمارے ہاں خوبصورتی دیکھ کر کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جنت جیسی ہے، اسی لیے بعض علاقوں کو، شہروں کو، صوبوں کو لوگ کہتے ہیں وہ جنت ہے، زمین پر جنت ہے. پیارے نبی کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جنت ہے کیسی؟ آج تک کسی بھی آنکھ نے ویسی چیز نہیں دیکھی جیسی جنت ہے. کسی کان نے وہ خوبیاں، وہ چیزیں نہیں سنی جو خوبیاں اور جو صفات جنت کی ہے. ولا خطر على قلب بشر، اور سننا اور دیکھنا تو دور کی بات ہے، کوئی انسانی دل سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ اللہ نے جنت کتنی پیاری بنائی ہے. سوچ بھی نہیں سکتے. ہم لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کشمیر جنت ہے، فلاں جنت ہے، فلاں جنت ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک محاورے کے طور پر آپ بول رہے ہیں، اس پر بات نہیں کر رہا. لیکن جنت ہے کیسی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا، جنتی عورت کا دوپٹہ جنت اور دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ قیمتی. صرف دوپٹہ، دنیا اور دنیا کی ساری دولت، ساری خوبصورتی سے زیادہ قیمتی اور خوبصورت ہے. وہ جنت ہے جس میں ہم سب جانا چاہتے ہیں، لیکن اس جنت میں فری میں داخلہ نہیں ملے گا، اعمال کرنا پڑے گا. ایک اور چیز، جنت اور جہنم کے تعلق سے ایک عقیدہ بھی سمجھنا چاہیے. بہت دفعہ لوگ سمجھتے ہیں، بعض دانشور حضرات یہ کہتے ہیں کہ جنت جہنم بس خیالی چیز ہے، خیالی چیز ہے، تصوراتی ہے. اسی لیے بعض شعراء نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا ایسی جنت کا کیا کرے کوئی جس میں لاکھوں برس کی حوریں ہیں. ہاں، کہ جنت اتنے پہلے سے، ہمیں ایسی جنت کی ضرورت نہیں ہے کہ جس میں اتنے زمانے سے حوریں ہیں، نعمتیں، ایسی جنت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. یا بعض لوگوں نے انکار ہی کر دیا کہ نہیں، جنت ونت کا کوئی وجود نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ جنت کے تعلق سے بھی اور جہنم کے تعلق سے بھی، دونوں کے لیے ایک سیم لفظ اللہ نے استعمال، اعدت. اعدت سورۃ البقرہ میں جہنم کے تعلق سے کہا، سورہ آل عمران میں بھی جہنم کے تعلق سے کہا. اعدت تیار کر دی گئی ہے. پاسٹ، ماضی کا صیغہ اللہ نے استعمال کیا. جیسے ماضی کے کسی ہو جانے والے کام میں شک نہیں ہوتا کہ ابھی شیخ عبد الحکیم رحمانی حفظہ اللہ نے اپنا خطاب پیش کر دیا، کوئی شک ہے؟ نہیں، گزر گیا، کوئی شک نہیں ہے. ایسے ہی جہنم تیار کر دی گئی ہے،
ماضی کا صیغہ اللہ نے استعمال کر دیا، کوئی شک نہیں. اعدت، جنت کے تعلق سے بھی اللہ نے سیم لفظ استعمال کیا سورہ آل عمران میں کہ جنت تیار کر دی گئی ہے. کس کے لیے؟ وہ آگے اللہ نے ذکر کیا، جہنم کافروں کے لیے اور جنت متقیوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے. اب اس موضوع کا جو دوسرا حصہ ہے جنت میں لے جانے والے اعمال. اعمال یہ عمل کی جمع، اعمال یہ عمل کی جمع. اور عمل جانتے ہیں دو طرح کا ہوتا ہے، ایک نیک اور ایک برا. ایک نیک اور ایک برا. ہمیں کون سا عمل کرنا ہے؟ نیک. برے عمل سے بچنا ہے. لیکن نیک عمل بھی دو طرح کا ہوتا ہے، پتا آپ کو؟ نیک عمل بھی دو ٹائپ کا ہوتا ہے. ایک نیک عمل تو وہ جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور جس کے کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور ایک نیک عمل وہ جس کے کرنے کا اللہ نے حکم بھی نہیں دیا ہے اور اگر کوئی کر لے تو اللہ خوش بھی نہیں ہوتا بلکہ ناراض ہوتا ہے. اسی لیے سلیمان علیہ السلام نے کیا دعا کیا؟ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه. اے میرے رب مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں تیری ان نعمتوں پر جو تو نے مجھ پر کی ہیں، میرے ماں باپ پر کی ہیں، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، اور مجھے ایسے نیک کام کرنے کی توفیق دے جن سے تو خوش ہوتا ہے. پتا چلا کچھ نیک اعمال ایسے بھی ہیں جن سے اللہ خوش نہیں ہوتا ہے ہمارے اپنے ذہنوں کے اعتبار سے. جیسے مغرب کی نماز آپ 4 رکعت پڑھ لو، نیک کام ہے، نیک کام ہے بھائی، نماز پڑھ رہے ہو، لیکن اس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ نہیں دیا. کر لو تو اللہ خوش نہیں ہوگا بلکہ الٹا ناراض ہوگا، جسے ہم بدعت کہتے ہیں، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں وہی نیک عمل کرنا ہے جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور جس پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے اور جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے یا کیا. اگلی بات اسی میں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. اور اللہ نے سورۃ الملک کے اندر کہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے موت اور حیات کو پیدا کیا کیوں؟ تاکہ تمہیں آزمائے تم میں سب سے بہتر عمل کون کرتا ہے. ہمیں اچھا صرف عمل نہیں کرنا، اچھا عمل کرنا، بیسٹ دینا اپنا. یہ نہیں کہ نماز میں آئے تو بس دھیان ادھر رہے ادھر رہے، ایسا ویسا نہیں، بیسٹ ایک دم اچھے طریقے سے اس کو انجام دینا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابی آئے، 3 مرتبہ آپ نے ان کو پلٹایا، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، بھائی جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. اسی لیے عبادت میں احسان ضروری ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے تم میں بہتر عمل کون کرتا. اب آپ نے جنت بھی سمجھ لیا، اعمال بھی سمجھ لیا، زندگی کا مقصد بھی سمجھ لیا. اب آئیے چلتے ہیں ان اعمال کی طرف جو جنت میں ہمیں لے جا سکتے ہیں، پہنچا سکتے ہیں. بہت سارے اعمال علماء نے گنوائے ہیں. میں اس درس کے حوالے سے چونکہ وقت مختصر ہے، میں 12 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلا پوائنٹ، توحید پر رہنا اور زندگی کی آخری سانس تک توحید پر باقی رہنا، ساتھ ساتھ توحید کے تقاضوں کو پورا کرنا. اگر اس کائنات میں کسی کے پاس توحید کی دولت نہیں ہے، وہ مر گیا کفر پر، مان لو زمین بھر کے سونا ہے اس کے پاس، قیامت کے دن اللہ سے ملے گا، کہے گا اللہ یہ زمین بھر کے سونا لے لو، بدلے میں جنت دے دو. اللہ کہتے فلن یقبل، وہ زمین بھر کر کے سونا بھی اس کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے. اتنی عظیم دولت ہے توحید. اور اللہ نے کہا سورۃ اللہب میں، سورۃ المسد بھی جسے کہتے ہیں، ابو لہب جس کے پاس دنیا کے حساب سے سب کچھ تھا، سب کچھ، سردار ہے، سردار کا بیٹا ہے، مالدار ہے، عہدے والا ہے، عزت والا ہے، خوبصورت ہے، سادہ اولاد والا ہے، دنیا کے اعتبار سے سب کچھ ہے، نبی کے خاندان کا ہے، نبی کا چچا لگتا ہے، چچا ہے. اللہ کہتا ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کام آیا نہ کمائی کام آئی. سیصلی نارا ذات لہب، یہ بہت جلد شعلوں والی آگ یعنی جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. کیوں؟
سب کچھ ہونے کے باوجود نبی کا چونکہ لایا ہوا دین، لائی ہوئی شریعت قبول نہیں کیا، توحید کو اختیار نہیں کیا، کفر پر مر گیا، اس لیے دنیا کے اعتبار سے سب کچھ ہوگا لیکن اللہ کے یہاں اللہ کی بنائی ہوئی جنت اسے نہیں مل سکتی۔ اللہ نے سورۃ الحاقہ میں ذکر کیا، جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا گیا، کہے گا اے کاش موت آ جائے، اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، میری سلطنت نے مجھے تباہ و برباد کر دیا، میرا مال میرے کسی کام نہیں آیا۔ اللہ کہے گا اس کو پکڑو، اس کو جکڑو، اس کو جہنم کی ڈبکی دلا کر لاؤ اور 70 گز کی زنجیر میں جکڑ کر لے جاؤ، اسے جہنم میں ڈال دو۔ کیوں؟ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ جو عظمت والا ہے اس اللہ پر یہ ایمان نہیں رکھتا تھا۔ میرے بھائیو، اللہ سورۃ الحدید میں کہتا سابقوا سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے بھاگو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، مقابلہ کرو، کمپٹیشن کرو۔ کون سی جنت؟ جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اعدت، جس جنت کو تیار کر دیا گیا کس کے لیے؟ للذین آمنوا، جو ایمان لایا کس پر؟ باللہ و رسولہ، اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ جنت میں لے جانے والا سب سے پہلا اور بنیادی عمل یہ ہے، آپ کے پاس توحید کی دولت ہونی چاہیے، عقیدے کی سلامتی ہونی چاہیے، آپ کا عقیدہ اور منہج درست ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے، اللہ کی بنائی ہوئی جنت آپ کو نہیں مل سکتی، اس لیے کہ اللہ کہتا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ کے ساتھ شریک کر لے، جو توحید میں ملاوٹ ڈال دے، جو عقیدہ بگاڑ لے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت ایسے بندے پر اللہ حرام کر دیتا ہے۔ یہ پہلا عمل، توحید کو ٹھیک کیجئے، اپنے بچوں کا عقیدہ درست کیجئے، اپنا منہج درست کیجئے، صحیح راستے پر آئیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر چلیے، اور آپ کے صحابہ نے جو منہج اختیار کیا اسی منہج کو قبول کیجئے اور اسی منہج کو اپنائیے۔ دوسرا عمل جو ہم اور آپ کو جنت میں لے جانے والا ہے وہ ہے تقوی کی زندگی گزارنا۔ آپ کو قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ تقوی کا تذکرہ ملے گا۔ اللہ رب العالمین نے تقوی کسے کہتے ہیں؟ یعنی جو اللہ نے کرنے کے لیے کہا ہے وہ کیا جائے، اور جس سے اللہ نے بچنے کے لیے کہا اس سے بچا جائے۔ یہی تقوی جو بعض دفعہ پرہیز کرنے، بعض دفعہ ڈرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن بنیادی طور سے تقوی کا مطلب ہے اللہ نے جو کہا ہے کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، جو بھی اللہ کی تعلیمات ان پر عمل کرو، اور جن سے اللہ نے بچنے کے لیے کہا ہے ڈنڈی نہ مارو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، نبی کی سنت کی مخالفت نہ کرو، اور جو ہے نماز میں سستی اور غفلت نہ کرو، جتنی ساری چیزیں اللہ نے کہی ان سے بچنا، ان سے بچو۔ اگر آپ کی میری زندگی میں تقوی ہے تو اللہ نے سورہ آل عمران میں کیا کہا؟ میں نے پہلی آیت پڑھی، اللہ کہتے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے بھاگو، اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے بھاگو۔ کون سی جنت؟ جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، جس جنت کو متقیوں کے لیے تیار کیا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال ہوا جو حدیث آگے بھی آئے گی، پوچھا گیا آپ سے ان اکثر اس عمل کے بارے میں ما يدخل الناس الجنہ، جس عمل کی بنیاد پر زیادہ تر لوگ جنت میں جائیں گے۔ آپ نے فرمایا تقوی اللہ، اللہ کا تقوی۔ اسی عمل کی بنیاد پر زیادہ تر لوگ اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی جنت کے اندر داخل۔ تو جو اللہ نے کہا ہے وہ کرو گے، جن سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا بچو گے، اپنے آپ کو بچاؤ گے، تو اللہ کی بنائی ہوئی جنت آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ تیسرا عمل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع۔ ہم سب جانتے ہیں کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے دو بنیادی شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ دو بنیادی شرط، ایمان تو ہے، دو بنیادی شرطیں اس کے بعد، ایک ہے اخلاص، صرف اللہ کے لیے کرنا، اور دوسرا ہے نبی کے طریقے پر کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا۔ اگر کوئی بندہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا، اطاعت کرتا، آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا، کوئی بھی کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں انجام دیتا، تو ایسا بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث میں، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری امت کا ہر بندہ جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ نبی سے سوال ہوا، اللہ کے نبی آپ کا انکار کون کرے گا؟ آپ نے فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، ومن عصانی فقد ابا، اور جو میری بات نہیں مانتا گویا کہ وہ میرا انکار کرتا۔ اور اللہ نے سورۃ النور میں کہا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو نبی کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، جو نبی کا طریقہ اختیار نہیں کرتے ہیں۔ کس بات سے ڈرنا چاہیے؟ ان تصیبہم فتنہ، کہ کہیں ان کی زندگی میں فتنہ نہ آ جائے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں فتنے سے مراد شرک ہے۔ جو بندہ نبی کی اطاعت نہیں کرتا ہے وہ ایک نہ ایک دن شرک میں پڑ سکتا ہے۔ او یصیبہم عذاب علیم، یا ایسے بندے کی زندگی میں کوئی دردناک عذاب آ سکتا ہے۔ تو تیسرا عمل جو جنت میں مجھے اور آپ کو لے جا سکتا ہے وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، آپ کی اتباع کرنا، آپ کی سنتوں کی روشنی میں زندگی گزارنا۔ چوتھا عمل نماز کی پابندی، نماز کو لازم پکڑنا۔ ہمارے ہاں نمازوں میں سستی بہت ہے، کاہلی بہت ہے، غفلت بہت ہے، کوتاہی بہت ہے، اور کبھی کبھی تو جان بوجھ کر کے بھی چھوڑ دیتے، دیکھا جائے گا۔ ہمارے ہاں اس دور میں سب سے زیادہ بزی آدمی وہی ہے جس کے پاس کوئی کام نہیں ہے۔ ہاں اللہ کی قسم، سب سے زیادہ بزی آدمی یہی ہے، جس کے پاس کوئی کام نہیں ہے، سب سے زیادہ وہی بزی ہے۔ اس بندے کے پاس JCB کی کھدائی کے لیے دیکھنے کو 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ ہے کہ JCB کھدائی کر رہے کھڑے ہو جائے، لیکن نماز کے لیے 10-15 منٹ نہیں دے سکتا۔ یہ ہم مسلمانوں کی سچائی ہے، مسلم سماج اور قوم کی سچائی ہے۔ اور اللہ نے ایسے ہی لوگوں کے لیے فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے ویل، ہلاکت، بربادی، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، مرضی کی نماز پڑھتے ہیں۔ نہیں، ہم اور آپ کو 5 ٹائم کی نماز تو فرض ہے، فرض ہے۔ یہ فرض آپ پورا کریں گے، اس کے بعد نفلی نمازوں کا بھی اہتمام کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس عمل سے خوش ہوتا ہے۔ نماز بڑی پیاری عبادت ہے اللہ کی، اس عمل سے آپ کو اللہ کی بنائی ہوئی جنت ملے گی۔ نبی کے خادم ہیں، چھوٹے سے صحابی ہیں، مطلب عمر کے حساب سے، ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کے لیے وضو کا پانی لا کر کے رکھتے تھے۔ بڑوں کی خدمت کرنا، بزرگوں کی خدمت کرنا، وہ تو نبی تھے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے بڑوں کی خدمت کرنا چاہیے، بزرگوں کی، جن کے پاس علم ہے، علماء کی خدمت کرنا چاہیے۔ ہمارے لوگ عار سمجھتے ہیں اسے، نہیں، میں کیا کرنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کام سے بڑے خوش ہوئے، تو ایک دن ربیعہ سے کہنے لگے، سل ربیعہ، کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو، میں مختار کل ہوں نہیں، مطلب تمہیں جو کچھ چاہیے مانگ لو، میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ دے دے گا تمہیں، میرے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن اللہ دے گا، میں دعا کروں گا۔ کہا اللہ کے نبی، اسألک مرافقتک فی الجنہ۔ صحابی کی اٹھان دیکھیں، سوچ کی اڑان دیکھیں، اور اونچا خیال، اونچا تصور دیکھیں۔ ہمارا تصور کیا ہے؟ اگلے سال یہ والا پلاٹ لینا ہے، ہماری سوچ، کاش میرے پاس اس کے اتنا پیسہ ہو جائے، ہماری سوچ۔ صحابی کی، چھوٹے ننھے صحابی کی سوچ کیا ہے؟ اولاد کی تربیت پر ابھی آپ نے خطاب سنا کہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے نبی جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ ننھا بچہ ہمارے ہاں تو بسکٹ مانگ لے گا، پیسے مانگ لے گا، کوئی کھلونا مانگ لے گا، کوئی گیم کا جو ہے ٹائپ کا کوئی چیز مانگ لے گا۔ یہ ننھا صحابی نبی کے سامنے کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ نبی کے دعویٰ خیرت عالق ربیعہ، اس کے علاوہ کوئی اور خواہش ہے؟ کہا نہیں، اللہ کے نبی بس وہی چاہیے۔ پیارے نبی نے
آگے ایک فارمولا بتاؤ، جنت بھی چاہیے اور جنت میں نبی کا ساتھ بھی چاہیے. دیکھنا ہے کہ نبی کیسے تھے تو جنت جانا پڑے گا نا. نبی اونچا مقام، اللہ کرے کہ ہم سب کو جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے، دعا کرتے رہنا چاہیے، اس پر بھی بات آئے گی. لیکن جنت ہی میں لیول ہے، مقام کی اونچائی. اسی لیے نبی نے کہا جب مانگو اللہ سے تو صرف جنت نہیں، جنت الفردوس مانگو، اعلیٰ مقام. تو ربیہ کی اونچی اڑان، اونچی سوچ. کہتے اللہ کے نبی جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. یہ نہیں کہا کہ جنت چاہیے، کہا جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. تو نبی نے کہا یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن ایک کام، ایک نسخہ، ایک وظیفہ، ایک عمل بتاتا ہوں، یہ کرو گے تو جنت بھی ملے گی، جنت میں میرا ساتھ بھی ملے گا. کیا عمل ہے؟ فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ. زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھا کرو، اللہ جنت بھی دے گا، جنت میں میرا ساتھ بھی دے گا. ہم فرض نہیں پڑھ پاتے ہیں تو نفلی نمازوں کا کیا اہتمام کریں؟ نمازیں پڑھو اس سے پہلے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے. فرض ہے ایک پر فرض، جو بالغ ہو گیا ہے مسلمان، فرض ہے اس پر. افسوس کی بات ہے، ٹھیک ہے بعض دفعہ ہو گیا، کوتاہی ہو گئی، ٹھیک ہے وہ گناہ کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے، لیکن مسلسل ہر ہفتے، ہر مہینے، سال در سال ہماری یہی عادت رہے، کس بات کے مسلمان ہیں؟ سوچنا چاہیے ہم سب کو. بہرحال یہ چوتھا عمل. پانچواں عمل ہے روزہ رکھنا. رمضان کے روزے فرض ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ وہ اس بندے کے لیے بددعا ہے کہ جو بندہ رمضان کا مہینہ پائے اپنی بخشش نہ کروا لے. نہیں، وہ تو فرض ہے رمضان کا روزہ. آپ سوچیں نفلی روزے کا ثواب اتنا بڑا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من صام یوما فی سبیل اللہ، ایک دن جو روزہ رکھتا، ایک دن، اتنا بڑا ثواب ہے. بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی دوری پر کر دیتا. ایک روزہ نفلی، فرض کی بات نہیں ہو رہی، ایک نفلی روزہ رکھ لو، اللہ آپ کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی دوری پر کر دے گا. اور کیا چاہیے؟ اور ویسے بھی شریعت نے نفلی روزوں، ٹھیک ہم سے تو روزے رکھے نہیں جاتے، لیکن مہینے میں کم از کم ایام 20 کے روزے رکھ لیں، ہفتے میں پیر جمعرات کا روزہ رکھ لیں. اس طریقے سے اگر ہم اہتمام کریں تو 8 3 11 روزے ہمارے مہینے کے ہو جائیں گے. اب 11 کو آپ 70 سے ملٹیپل کرو، کتنا ہو جائے گا؟ 770 سال کی دوری پر ایک مہینے میں آپ جہنم سے دور ہو جائیں گے، صرف ایک مہینے 11 روزہ رکھنے کی وجہ سے. یہ سمجھنا چاہیے ہم کو. تو روزہ رکھیے، روزے کی وجہ سے آپ اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں داخل ہو جائیں. نمبر 6، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. ہاں ہمارے یہاں مسجد کا اعلان ہو جائے تو نوٹ دیکھ کر کے جیب سے نکلتا. ارے آپ 100 والا نکال رہا تھا، 500 والا تو نہیں نکل گیا ہے نہیں؟ ہاں اچھا، شادی میں خرچ کرنا بے دریغ دکھانا ہے نا لوگوں کو. دکھانا کس کو؟ وہ 500 لوگوں کو جو کھانے میں اگر عیب ہو جائے تو وہی دھتکار کر جاتے ہیں آپ کو. یہ بندہ ان لوگوں کو خوش کرنے میں لگا ہوا ہوتا ہے جس کو آپ کے خوش ہونے سے کوئی مطلب نہیں ہے. ہاں جس کو آپ بارات لے جاتے ہیں، جس کو آپ شادی میں دعوت دیتے ہیں، وہی آپ سے حسد کرنے والا بھی ہوتا ہے. میں نہیں کہہ رہا دعوت مت دو، لیکن جہاں خرچ کرنے کی اصل جگہ ہے، جہاں خرچ کرنے سے جنت ملتی ہے، وہاں خرچ کرو اور بے دریغ کرو. حساب کتاب نہیں. اللہ کے راستے میں جیسا جس نیت کے ساتھ دو گے ویسے ہی آپ کو ثواب اور بدلہ بھی ملے گا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال کتنی مرتبہ آپ سنتے، کتنی مرتبہ آپ سنتے. بیر روما خرید کر دیا، کنواں پہلے آدھا پورا، پھر جب بھی ضرورت پڑی نبی نے پکارا، حضرت عثمان نے دیا. 800 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ دیا اللہ کے راستے. 100 گھوڑے دیے، چاندی دیا، 30 کلو چاندی دیا. عبد الرحمن بن عوف نے 40 کلو چاندی جنگ تبوک کے موقع سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھا. حضرت عمر بن خطاب نے آدھا مال، ابو بکر نے پورا مال. صحابہ کی کتنی مثال ہے. اور جس کو کچھ نہیں ملا، تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون، جن کے پاس کچھ نہیں تھا وہ رونے لگے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلا کہ اے کاش ان کے پاس ہوتا تو وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے.
ہمارے ہاں جیب سے دیکھ دیکھ کر نکل الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. شیطان جب آپ مسجد مدرسے نیک کام میں دیتے ہیں تو آپ سے دماغ میں ڈالتے ہیں 500 دے گا فقیر ہو جائے گا, 5000 دے گا تیرے اکاؤنٹ سے 5000 کم ہوگا. لیکن یہی مردود شیطان جب آپ فحاشی بے حیائی غلط کاموں میں خرچ کرتے ہیں کہتا اور کرو, لوگ کیا بولیں گے, اتنا دو گے تو لوگ ناراض ہو جائیں گے, اتنا خرچ کرو. پھر آپ کو حکم دیتا ہے واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا, آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے, اللہ مغفرت کا بھی وعدہ کرتا ہے اور فضل کا, یعنی اللہ اپنی طرف سے اور عطا کرے گا, اللہ اپنی بنائی ہوئی جنت میں آپ کو داخل کرے گا. نمبر 7, اچھے اخلاق کا مالک ہونا. ہمارے ہاں بچوں کی زبان صحیح نہیں ہے. 5 بچے باہر کھڑا کر دو, 5 منٹ تک ان کی گفتگو سنو. ابھی دیکھو ابے تبے گالیاں, ایسی گالیاں کہ وہ گالیاں بڑے دیتے ہوئے بھی شرماتے ہیں. جسم کے اعضاء کا نام لے لے کر کے یہ بچے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. سکھایا کس نے؟ ماں باپ نے. ہمارے یو پی میں ماں اپنی بچی کو اس کے جسم کے پرائیویٹ پارٹ کا نام لے لے کر گالی دیتی ہے, جو آپ سب جانتے ہیں. کیا سکھا رہے بچے کو؟ کون سا اخلاق ہے ہمارے پاس کون سا اخلاق ہے؟ جس اللہ نے کہا وقولوا للناس حسنا, لوگوں سے اچھے سے بات کرو. ہمارے اپنے عام لوگ ہمارے اپنے اور زیادہ اچھے سے بات کرنے کے مستحق ہیں کہ اسے اچھے سے بات کرو. گفتگو میں مٹھاس ہونی چاہیے, جو بات کہو صاف ہو, ستھری ہو, بلی ہو, کڑوی نہ ہو, کھٹی نہ ہو, مصری کی ڈلی ہو, پیاری بات کریں. اچھا اخلاق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی اخلاق کی بنا پر لوگ آپ کے قریب آئے. اللہ نے کہا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. نبی آپ کی زبان اگر درست ہوتی, آپ ٹیڑھے الفاظ بولتے, آپ مزاج کے سخت ہوتے, آپ کا دل تنگ ہوتا, کوئی آپ کے قریب نہیں آتا, سارے لوگ آپ سے دور چلے جاتے. صرف 22 سال میں آپ کے اوپر ایمان لانے والے 1 لاکھ سے زائد صحابہ ہوئے. کس بنیاد پر؟ آپ کے اعلیٰ اخلاق کے خلاف. اور اسی لیے نبی نے فرمایا, پہلے بھی حدیث میں ذکر کر چکا ہوں, سوال ہوا اللہ کے نبی جنت میں کس عمل کی بنیاد پر زیادہ تر لوگ جائیں گے؟ آپ نے 2 عمل بتایا, تقوی اللہ, ایک اللہ کا تقوی, اور دوسرا کا وحسن الخلق, ایک اچھے اخلاق. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق, کہ میزان میں, ترازو میں اللہ کے یہاں جو قیامت کے دن قائم کیا جائے گا, اس میں اچھے اخلاق سے زیادہ کوئی وزنی چیز نہیں ہوگی. اس لیے بھائیوں, اپنے اخلاق کی, چاہے مائیں اور بہنیں ہیں, اخلاق درست کرو. زبان اچھی ہونی چاہیے, ملنا ملانا اچھا ہونا چاہیے, اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور رحم دلی کے ساتھ اچھے انداز میں ہم سب کو پیش آنا چاہیے. عمل نمبر 8, اللہ سے مغفرت مانگنا, اللہ سے مغفرت طلب کرنا. ظاہر سی بات ہے ہم سب گنہگار ہیں, میں بھی, آپ بھی, اس مسجد میں بیٹھا ہوا ہر بندہ, ہر عورت, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے گناہ نہیں کیا ہے. ہر انسان سے گناہ ہوگا. تو اس گناہ کی معافی کے لیے اللہ سے دعا کرنا چاہیے. آپ جانتے ہیں اللہ سے جب آپ دعا کرتے ہیں تو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ آپ کے گناہ معاف کرتا ہے, اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو اس مغفرت کی وجہ سے اللہ کی جنت میں داخلہ ملے گا. مغفرت کے استغفار کے بہت سارے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں. استغفر اللہ, استغفر اللہ واتوب الیہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, رب اغفر وارحم, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, ربنا اغفر لی ولوالدی. بہت سارے الفاظ ہیں, لیکن استغفار میں سب سے افضل, جسے ہم سید الاستغفار کہتے ہیں, صبح اور شام ایک مرتبہ, صبح شام کے اذکار میں شامل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ من قالها من النهار موقنا بها, سید الاستغفار پڑھتا ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت
خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت۔ اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا، میں تیرا بندہ ہوں، میں تجھ سے کیے ہوئے عہد و پیمان پر اپنی طاقت کے مطابق قائم ہوں، تیری نعمتیں جو مجھ پر ہیں میں اس کا اعتراف کرتا ہوں، اور میں تیرے سامنے اپنے گناہ کا بھی اقرار کرتا ہوں، میں تجھ سے اپنے گناہ کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، فاغفر لی، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اس لیے کہ تیرے سوا گناہوں کو کوئی معاف نہیں کرتا۔ مال، دولت، دنیا، اللہ سے بہت دفعہ آپ بڑے خلوص کے ساتھ مانگتے ہیں، گناہوں پر معافی اللہ سے بڑے خلوص سے مانگیے۔ نبی فرماتے ہیں جو بندہ یہ دعا صبح میں ایک مرتبہ پڑھ لے، کیسے؟ موقنم بہا، یقین رکھتے ہوئے، جو کہہ رہا ہے اس پر یقین بھی ہو، اللہ کو رب مانے، معبود مانے، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ مانے، اللہ کی نعمتوں کا اقرار کر رہا ہو، اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا ہو، اپنے گناہوں کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کر رہا ہو، اور اللہ سے کہہ رہا ہو اللہ تو معاف کر دے، تیرے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا گناہوں کو، یہ یقین رکھتے ہوئے جو صبح ایک مرتبہ پڑھے، شام ہونے سے پہلے پہلے مر جائے، اگر اس کے پاس توحید کی دولت ہے، فرمایا فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، ایسا بندہ جنت میں جائے۔ ہمارے یہاں اہتمام ہوتا ہے، ماشاءاللہ کچھ لوگ کرتے ہیں، صبح شام کے اذکار بڑے پاورفل ہیں، پاورفل، اہتمام ہونا چاہیے۔ آپ ایک بار ناشتہ بھول جاؤ، آپ ایک بار گھر سے نکلو موبائل لینا بھول جاؤ، آپ ایک بار کوئی اور اہم کام بھول جاؤ، لیکن صبح شام کے اذکار، نماز تو پڑھنا ہی ہے آپ کو، نماز کی بات ہو گئی، اس کے بعد صبح کے اذکار اور شام میں شام کے اذکار مقبولہ کرو۔ یہ آپ کے لیے جہاں قلعہ ہے، دیوار ہے، حفاظت ہے، وہیں اگر شام ہونے سے پہلے پہلے، یہ شام میں پڑھتے ہیں، صبح ہونے سے پہلے پہلے مر جاتے ہیں، نبی فرماتے فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، ایسا بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ آسان سا ہے، یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے۔ یہ عمل نمبر 8۔ عمل نمبر 9، بیٹیوں کی اچھی تربیت کرنا۔ بیٹیاں بوجھ نہیں، بیٹیاں رحمت ہیں، بیٹیاں عافیت ہیں، بیٹیاں آپ کے بڑھاپے کا سہارا بھی ہیں، بیٹیاں پرایا دھن نہیں، بیٹیاں اپنا دھن ہوتی ہیں۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں بیٹی پرایا دھن ہے، غیروں کی تہذیب کے ساتھ رہنے کا اثر یہی ہوتا ہے کہ ہم بیٹیوں کو پرایا دھن کہتے ہیں۔ بیٹیاں پرایا دھن نہیں ہوتی، وہ اپنا دھن ہوتی ہیں، وہ اپنا مال ہوتی ہے، وہ اپنی زندگی کا حصہ ہوتی ہیں۔ شادی ہو گئی، دوسرے گھر چلی گئی، دوسرے علاقے میں چلی گئی، لیکن اگر آپ کی یہاں وفات ہوتی ہے، آپ کی بیٹی کو آپ کی وراثت میں حصہ ملے گا۔ اس کی ماں کی وفات ہو گئی، اس کی ماں کی وراثت میں اس کو حصہ ملے گا۔ اور اگر اس کا کوئی بھائی وفات پاتا ہے، اس بھائی کی کوئی اولاد نہیں ہے، تو اس کی بہن کو جس کی شادی کہیں اور ہو گئی ہے، وراثت میں حصہ ملے گا۔ ہم بیٹیاں پرایا دھن ہے کہتے ہیں۔ بیٹیوں کی پیدائش پر خوش ہویا کرو، رحمت سمجھو، اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر ان کی اچھی تربیت بھی کرتے ہو، دیکھ ریکھ کرتے ہو، باادب بناتے ہو، با سلیقہ بناتے ہو، اسلامی سانچے میں ڈھالتے ہو، اور ان کی بلوغت کے بعد کسی اچھی جگہ ان کی شادی کر دیتے ہو، فقد وجبت لہ الجنہ، نبی فرماتے ہیں بیٹیوں کی اس اچھی تربیت اور اس کے اچھے خیال رکھنے پر اس کے ذمہ دار کے لیے اللہ کی بنائی ہوئی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ آپ نے 3 بیٹیوں کے تعلق سے کہا، ایک صحابی کہے اٹھے، ہو سکتا ان کے پاس 2 بیٹیاں رہی ہوں، کہنے لگے اللہ کے نبی کسی کے پاس 2 بیٹی ہو تو؟ کہا اللہ کے نبی نے کہا 2 بیٹی ہو تب بھی، اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے 1 بیٹی ہو تب بھی اگر اس کی اچھی تربیت کرے تو اللہ نے اس کے لیے جنت واجب کر دیا ہے۔ یہ 9واں عمل ہے۔ 10واں عمل، اللہ سے جنت کا سوال کرنا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، اپنے کو جواب دو، ہاتھ نہیں اٹھانا، اپنے آپ کو جواب دو کہ آخری بار اللہ سے جنت کب مانگا تم؟ ہاں، یاد بھی نہیں ہوگا۔ ہاں، مال کب مانگا تھا، برکت کب مانگا تھا،
آسائش اور نعمتیں کم مانگا تھا، سب یاد ہوگا. اللہ سے جنت کم مانگا تھا، یاد ہو. کیوں؟ اس لیے کہ موت اور اس کے بعد کے سارے مرحلے تو ہم بھولے ہوئے. یہ کہہ کر کے دیکھا جائے گا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. اللہ ہے غفور الرحیم، لیکن اللہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے. ان بطش ربک لشدید، رب کی پکڑ سخت بھی ہے. عزیز ذو انتقام بھی ہے، اس کی پکڑ سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. تو اللہ سے جنت کا سوال کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مستجار عبد من النار 7 مرات، جو بندہ 7 مرتبہ اللہ کی پناہ مانگتا ہے جہنم سے، الا قالت النار، تو جہنم خود کہتی ہے یا ربی، اے میرے رب، ان عبدک فلانا استجار منی فاجرہ، اے اللہ تیرے فلاں بندے نے مجھ سے پناہ مانگا ہے، اے اللہ لہٰذا تو اس کو اپنی پناہ میں دے دے، یعنی مجھ سے بچا لے، جہنم میں داخل ہونے سے بچا لے. اور جو بندہ ولا يسأل عبد الجنہ، جو بندہ اللہ سے جنت مانگتا ہے 7 مرات، اللہ جنت دے دے، اللہم انی اسألک الجنہ. یہ نبی مانگ رہے، شروع میں میں نے دعا بتائی. نبی کہتے ہیں اللہ میں جنت مانگتا ہوں. مخلوقات میں سب سے اعلیٰ مقام رکھنے والی ذات پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے جنت مانگ رہے ہیں. اور میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے ہم سب کو پتا ہے. ہم اور آپ اللہ سے جنت نہیں مانگ رہے ہیں. نبی کہتے ہیں جو بندہ اللہ سے جنت مانگتا ہے 7 مرتبہ، جنت کہتی یا ربی ان عبدک فلانا سألنی، تیرا فلاں بندہ مجھے مانگ رہا ہے، جنت مانگ رہا ہے، فادخلہ الجنہ، لہذا اے اللہ تو اسے جنت میں داخل کر دے. تو اللہ سے جنت مانگا کرے. یہ عمل نمبر 10. عمل نمبر 11 کیا ہے؟ مشکل میں پھنسے ہوئے کے ساتھ آسانی کرنا. بہت پیارا عمل ہے. آپ نے کسی کو قرضہ دیا تھا، وہ لوٹا نہیں پا رہا ہے، آپ کو پتا ہے کہ کوشش کر رہا ہے، آلتو فالتو آدمی نہیں ہے، کوشش کر رہا، بڑا اچھا آدمی ہے، لیکن جس ڈیٹ کو واپس کرنے کے لیے اس نے کہا تھا واپس نہیں کر پا رہا، بھاگ دوڑ کر رہا، کوشش کر رہا، جتن کر رہا، لیکن جمع نہیں کر پا رہا. تھوڑی مہلت اور دے دو کہ چل بھائی ٹھیک ہے 1 مہینے بعد دے دینا، جب ہو جائے تب دے دینا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آسانی. ایسے کوئی بندہ مشکل میں پھنسا ہوا ہے، آپ اس کے ساتھ آسانی کر دو. کوئی بندہ بیمار ہو گیا تو اس کے گھر والا، اس کے پاس پیسے نہیں ہے کہ علاج کروا سکے، آپ کے پہنچ میں 2-4 اچھے مالدار لوگ ہیں، آپ نے ریفر کر دیا، اپنے دوستوں سے کہہ دیا کہ بھائی فلاں بیمار ہے، مدد کر دے، کچھ ممکن ہے، تو آپ نے مشکل میں آسانی کر دی کسی کے لیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، پیاری حدیث ہے. فرمایا ان رجلا لم يعمل خيرا قط، ایک بندہ تھا مسلمان لیکن کبھی کوئی اچھا عمل نہیں کیا، کبھی بھی نہیں، بڑا گندا عمل تھا، ہماری زبان میں بہت، ایک بھی عمل اچھا نہیں کیا. وكان يداين الناس، لیکن تھا مالدار، لوگوں کو قرضہ دیتا تھا، اور جب قرضے کی وصولی کی باری آتی تھی تو جس کو بھیجتا تھا وصولی کے لیے اس سے کہتا تھا خذ ما تيسر واترك ما عسر، کہ جس کے پاس آسانی ہے، جو دے رہا ہے آسانی سے لے لینا، اور جس کے ساتھ مشکل ہے اس کو چھوڑ دینا، مہلت دے دینا، وہ تجاوز اور درگزر کر دینا، ٹھیک ہے، کچھ کہنا نہیں، زبردستی نہیں کرنا. لعل اللہ یتجاوز عنا، ہو سکتا ہے ہماری اس نیکی کی وجہ سے اللہ بھی ہمیں معاف کر دے. اگنور کر دینا. پیارے نبی فرماتے فلما ہلک، بندہ مر گیا تو قال اللہ تعالی، اللہ نے اس سے کہا هل عملت خیرا قط، میرے بندے کوئی نیکی کی ہے؟ کہ اس نے کہا نہیں، الا انه كان لي غلام، میرے پاس غلام تھے، وكنت اداين الناس، اور میں لوگوں کو قرضہ دیتا تھا، فاذا بعثته يتقاضى، چنانچہ جب میں بھیجتا تھا کہ جائے تقاضا کر کے لائے، وصولی کر کے لائے، تو میں کہتا تھا دیکھ بھائی جو آسانی سے دے لے لینا، اور جس کے ساتھ مشکلیں چھوڑ دینا. ہو سکتا ہے اللہ بھی ہمیں چھوڑ دے، تو اللہ اس سے کیا کہے گا؟ قد تجاوزت عنک، جا میرے بندے میں نے بھی تجھے چھوڑ دیا میں نے تجھے معاف کیا، تجھے جنت میں تجھے داخل کر رہا ہوں. لوگوں کے ساتھ اصل کتا مشکل میں تھا، نجس جانور مشکل میں کانپ رہا ہے،
زبان باہر لٹک رہی ہے، پیاس کے مارے برا حال ہے. برے آدمی کو ایک دم ہمارے حساب سے سماج کے ایک دم ٹکوری ٹائپ یا بدماش ٹائپ کے آدمی کو یا عورت کو رحم آیا، وہ اترا، موزے میں پانی بھرا، باہر آیا، کتے کو پلایا، اللہ نے جنت دے دی. مشکل میں آسانی پیدا کریں، انسانوں کے ساتھ بھی جانوروں کے ساتھ بھی اللہ بھی آپ کے ساتھ آسانی پیدا کرے گا. نبی نے فرمایا من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی مشکل میں پھنسے ہوئے کے ساتھ آسانی کرے اللہ دنیا میں بھی اس کے ساتھ آسانی کرے گا اور آخرت میں بھی آسانی کرے گا. ایک آخری بات ہے، اس کے بعد بات ختم ہوگی چونکہ وقت بھی مکمل ہو رہا ہے. راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو دور کر دینا. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو ڈالتے ہیں، یعنی کچڑا، پانی، کوڑا کرکٹ، بارش آئے تو سارا کچڑا جو ہے کہاں چلا جائے؟ گٹر میں. جس گٹر کو پانی کی نکاسی کے لیے بنایا گیا ہے اس میں کچڑا ڈالنا ہم اپنا پیدائشی حق سمجھتے ہیں. میری گلی ہے، میری بلڈنگ کا گٹر ہے، میں جو چاہوں کروں، تو کون ہوتا ہے بولنے والا؟ ہمارے پاس ادب نہیں، زندگی گزارنے کا سلیقہ نہیں ہے. سلیقہ نہیں. جس شریعت نے، جس اسلام نے، جس نبی نے ہمیں تعلیم دی اور کہا کہ ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے سب سے کمتر کی وہ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو دور کر دو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندے نے، یہاں بھی اس بندے نے کوئی نیک کام نہیں کیا تھا، لم يعمل خیرا قط، اس نے کوئی نیک کام نہیں کیا تھا، بس ایک کام کیا تھا کہ راستے میں ایک پیڑ ٹوٹ کر گر گیا تھا یا اس کی کوئی ڈالی، کوئی شاخ، کوئی ٹہنی راستے میں تھی، آنے جانے والوں کو دشواری ہو رہی تھی، اس نے کاٹ کر سائیڈ میں کر دیا. یا وَإِمَّا كَانَ مَوْضُوعًا فَأَمَاطَهُ، یا راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز رکھی ہوئی تھی اس نے ہٹا دیا. فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ بِهَا، اللہ نے اس کے اس عمل کی لاج رکھی. فَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ، اور اللہ نے اسے جنت میں داخل کر دیا. لوگوں کے لیے تکلیف کا ذریعہ مت بنیے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے. راستے میں کوئی بھی تکلیف دے رہے، ایک چھوٹا سا پتھر بھی بڑے حادثے کا ذریعہ بن سکتا ہے. ہمارے ہاں تو لوگ روڈ پر کھیلتے ہیں، بچے بڑے سب روڈ پہ کھیلتے ہیں، اور کوئی آنے جانے والا سمجھانے لگ جائے اس کو سمجھانے لگ جاتا ہے. مشکل میں نہیں ڈالنا لوگوں کو، راستے سے تکلیف دینے والی چیز دور کیجیے. اللہ بھی آپ کی زندگی سے مصیبتوں کو بھی دور کرے گا. اور اس حدیث کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ اس عمل سے اللہ خوش ہوتا ہے اور خوش ہو کر کے ایسے بندے کو جنت میں داخل کرتا ہے. تو یہ بڑی اختصار کے ساتھ 12 اعمال آپ کے سامنے رکھے گئے کہ اگر ہم اور آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو یہ اعمال کریں، جن میں بنیادی اعمال وہی ہیں جو شریعت کا حصہ ہیں، یعنی توحید، نماز، زکوٰۃ، روزہ. یہ بنیادی اعمال ہیں جو اسلام کے ارکان ہیں جنہیں ہم سب کو کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے معافی مانگنا، بیٹیوں کی اچھی تربیت کرنا، اچھا اخلاق والا ہونا، مشکل میں پھنسے ہوئے کے ساتھ آسانی کرنا، اللہ سے جنت کا سوال کرنا، اور راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو دور کر دینا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو نیکیوں کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ کام کرنے کی توفیق دے جن کی وجہ سے بندہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے. اللہ رب العالمین ہم سبھی کو ہر برے عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے. جو باتیں ہم نے سنی ہیں اللہ ان باتوں پر ہمیں پورے یقین، خلوص اور ایمان کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جب تک اللہ دنیا میں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر، خاتمہ ہو تو خاتمہ بھی خیر ہو. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.